ذی المجد والأولا والصلاة والسلام على سید الانبیاء قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اگلی بات بڑی قابل توجہ اور قابل عمل ہے۔ کریم لجپال آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس عمل کی بدولت اس کے ماتھے پہ اس کی پیشانی پہ دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ منافقت کی بیماری سے بھی پاک ہے اور اسے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا گیا ہے۔ اتنا خوش بختی والا عمل ہے، کیوں نہ ہم سارے مل کے کر لیں۔ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق عالی وقار علماء کرام، معزز و محترم سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری خوش بختی خوش نصیبی کہ اتنے علماء کے جھرمٹ میں مجھے چند لمحے آپ سے مخاطبے کے لیے کچھ وقت میسر آیا، اور محترم علی بھائی نے اتنا خوبصورت ماحول بنایا، پھر میں شکر گزار ہوں ان دونوں شخصیات کا، محترم ضیاء الحق گولڑوی صاحب اور سید بادشاہ سید احمد علی شاہ صاحب، جنہوں نے خوبصورت انداز میں سرپرستی کی، اس بھائی کی تربیت اتنے اچھے انداز میں کی کہ آج دوران طالب علمی اتنا خوبصورت یہ ماحول مجھے اور آپ کو انہی کی محنت و محبت سے دیکھنے کو میسر آ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی برکتیں رحمتیں نصیب فرمائے۔ آج کی اس نشست میں کیونکہ وقت بہت سارا ہو چکا ہے، آپ احباب کافی دیر سے بیٹھے ہیں، تو یقیناً یہ مشکل کام ہے، لیکن کیونکہ ہم ولیمے کے لیے 4 گھنٹے اور بیلوں کا جلسہ دیکھنے کے لیے 5 گھنٹے اور پھر گھوڑوں کی ریس دیکھنے کے لیے ہم کتنا وقت بغیر کسی ٹینشن کے گزار لیتے ہیں، تو یہاں حضور کی اور ان کے مالک کائنات کی باتیں سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے اگر تھوڑا وقت زیادہ گزرے گا تو یہ ضائع نہیں ہونے والا ہے۔ ایک ایک لمحہ میرے اور آپ کے لیے کل ذریعہ نجات بننے والا ہے۔ اللہ آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مختصر وقت آپ سے مخاطب ہوں، آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا۔ اس نشست میں اور آپ چند لمحے مقصد تخلیق انسان کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں اور سنائیں گے۔ بارگاہ عزتی میں دعا ہے اللہ رب العزت سنا کر قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کائنات کا اصول بھی یہی ہے اور قدرت کا ضابطہ بھی کہ جب بھی کسی چیز کو تخلیق کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، تو اس کی تخلیق کا بنانے کا مقصد اور مقصد کے بعد اس کے نتائج سب سے بہتر وہی بتا سکتا ہے جس نے اس چیز کو تخلیق کیا ہوتا ہے، بنایا ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان رب کی تخلیق ہے تو اس کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ کی بارگاہ سے ہی حاصل کیا جائے گا، اور رب کائنات انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو
پیدا کیا اس لیے تاکہ یہ عبادت کر سکیں، یعنی کہ ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد مالک کائنات کی عبادت ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت نام ہے اطاعت کا، عبادت نام ہے فرما برداری کا، عبادت نام ہے کسی کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لینے کا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ عبادت کس وقت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرتا ہے۔ سوال کرنے والا بڑا حیران ہوا، حضرت معاملات زندگی، ازدواجی زندگی، بازار آنا جانا، غزوات میں شرکت اور دیگر مصروفیات، پھر آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت میں کیسے گزرتا ہے؟ تو شیر خدا نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا میں اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ حضور کی زندگی کے لمحے لمحے کے مطابق گزارتا ہوں۔ اس نسبت اور مطابقت کی وجہ سے میری زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو مطلب کیا کہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت صرف قرآن کی تلاوت کا نام نہیں ہے، عبادت صرف تہجد اور دیگر فرائض واجبات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے۔ ہاں، یہ میرے اور آپ کے اوپر جو واجب اور فرض چیزیں ہیں ان کی ادائیگی ضروری ہے، ان میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادت اس چیز کا نام ہے کہ آپ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حضور کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی بھی کام کرتے ہیں۔ آپ بازار میں بیٹھے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تجارت آپ شرعی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، آپ اس کے ساتھ فراڈ نہیں کرتے ہیں، آپ کی تجارت عبادت میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ صبح سویرے سویرے گھر سے نکلتے ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، شام کو پلٹتے ہیں، نکلتے ہوئے آپ نے یہ نیت کی کہ جا رہا ہوں، محنت کروں گا، حلال کماؤں گا، گھر والوں کو حلال کھلاؤں گا۔ شام تک محنت کی اجرت مل گئی، لیکن شام کو پلٹ کے آئے تو جو آپ نے نیت کی تھی اس نیت کی وجہ سے آپ کی دن بھر کی یہ محنت عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بلکہ ہمارا دین تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ اگر آپ نے گزرتے ہوئے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرما دے گا۔ یہ دین اتنا سخی دین ہے کہ آپ نے گلی سے گزرتے ہوئے کوئی نقصان دہ، کوئی اذیت والی چیز اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دی، کوئی پتھر، کوئی کانٹا، کوئی شیشہ، کوئی چیز بھی جو کسی دوسرے مسلمان کے لیے اذیت کا باعث بن سکتی تھی، اسے اٹھایا، سائڈ پہ رکھ دیا، اللہ اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا۔ بلکہ آپ نے کسی مسلمان بھائی کو ایمان کی حالت میں خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، محبت بھرے انداز سے دیکھا، اس سے ملاقات کی، اللہ اس پہ بھی اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ عبادت اس چیز کا نام ہے کہ آپ زندگی میں کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو وہ گناہ ہے، اور اگر شریعت کی مطابقت میں ہے اور حضور کی اطاعت میں ہے تو وہ آپ کی عبادت میں تبدیل ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس عبادت کی پھر دو قسمیں کی گئی ہیں، پہلا حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر فرائض واجبات اس میں شامل ہیں، اور دوسرا حقوق العباد، اس میں آپ کے والدین سے لے کر آپ کی زندگی میں جتنے لوگ بھی کسی بھی حوالے سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بلکہ آسان کرتا ہوں، آپ محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہے آپ اسے جانتے نہیں، وہ اجنبی ہے، آپ کے ساتھ اس کی کوئی دعا سلام جان پہچان نہیں ہے، صرف محفل میں آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، اس کے بھی حقوق العباد میں شامل ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ سے وابستہ ہر بندہ جو کسی بھی لحاظ سے سفر کر رہا ہے آپ کے ساتھ، بازار میں، گاڑی میں، کہیں آتے جاتے آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، ان سب کے حقوق، اگر یہ حقوق العباد میں شامل ہیں تو پھر رشتہ داریاں اور تعلق داریاں اس سے کہیں اوپر ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں حقوق العباد میں شامل ہیں۔ اب ان دونوں میں ایک خاص فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ حقوق اللہ میں ایک خاص قسم کی گنجائش رکھی گئی ہے، ایک چھوٹی سی چھوٹ ہمارے لیے رکھی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر حقوق اللہ میں کمی ہو جائے، کہیں سستی ہو جائے تو آپ اٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، سر جھکائیں، آنسو بہائیں، مغفرت طلب کریں، معافی ہو جائے گی۔
رب بڑا رحیم ہے، کریم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ حقوق اللہ میں اگر کمی ہو جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ سے معافی کی گنجائش رکھی گئی ہے، ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر ہو جاتی ہے بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ سے معافی کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ دوسری جانب یہ گنجائش نہیں ہے، حقوق العباد میں یہ آزادی اور یہ آسانی نہیں رکھی گئی۔ حقوق العباد میں، یہ بچے اگر چپ ہو سکتے ہیں تھوڑی دیر تو کروا لیں، حقوق العباد میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ نے اگر کسی کا حق دبایا ہے، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، کسی کے مال پہ قبضہ کیا ہے، کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کوئی آپ کے تلخ کلامی کی وجہ سے ناراض ہو گیا، کوئی آپ کے لہجے کی تلخی کی وجہ سے پریشان ہوا، کسی نے آپ کی شادی بیاہ کی تقریبات میں ہونے والے ہنگامے سے مشکل میں اپنی رات گزاری، یا زندگی میں کسی بھی حوالے سے کوئی بندہ آپ کی وجہ سے رنجیدہ، پریشان، دکھی ہوا، جب تک آپ اس بندے سے جا کے معافی نہیں نہ مانگیں گے اس وقت تک اللہ کی بارگاہ سے معافی نہیں ہونی ہے۔ سادہ سی بات آپ کے سامنے رکھ کے مثال سے بات کو واضح کرتا ہوں۔ کوئی بندہ کسی رشتہ دار، کسی غریب، کسی مسکین، کسی بھی شخص کی ایک مرلہ زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، دبا لیتا ہے، دوسری جانب وہ بندہ 20 کنال پہ مسجد بھی بناتا ہے، مدرسہ بھی بناتا ہے، رفائی کام بھی کرتا ہے، فلاحی کام بھی کرتا ہے، اپنی زندگی میں اور بھی بہت ساری عبادات کرتا ہے، جو اس کے بس میں ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن دوسری جانب اس نے وہ مرلے کی زمین دبا رکھی ہے۔ کل قیامت کے دن اس کی یہ 20 کنال پہ بنائی گئی مسجد، یہ مدرسہ، یہ سارے رفائی فلاحی کام اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونے جب تک وہ ایک مرلے والا بندہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کسی کے حق پہ حق تلفی کر کے، اس کی زمین دبا کے، اس سے جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، اسے پریشان کر کے کل آپ اپنی نیکیوں کی وجہ سے آپ کی، بلکہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں نہ کرے گا اس وقت تک اللہ کی بارگاہ سے معافی نہیں ہونی ہے۔ تو یہ حقوق العباد میں یہ چیز نہیں رکھی گئی، کیونکہ یہ اس بندے کا حق ہے جس کے ساتھ آپ نے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا ہے۔ اب یہ حقوق العباد کتنی اہمیت کے حامل ہیں، آئیے سنیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ مسجد نبوی میں 10 سال اعتکاف کرے، اب کوئی مسجد عام بھی ہونا اور اس میں بندہ 10 دن بھی اعتکاف کر لینا تو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے گناہوں سے کافی سارا یہ بوجھ ہلکا ہو گیا اور بندہ ایک سکون کی کیفیت میں آ جاتا ہے 10 دن کسی بھی مسجد میں اعتکاف کرنے سے۔ حضور نے فرمایا 10 سال مسجد نبوی میں اعتکاف کرے، اور یہ مسجد کوئی عام مسجد نہیں ہے، یہ وہ عظیم مسجد ہے جس میں ایک نماز پڑھنے سے 50,000 کا ثواب ملتا ہے۔ اس عظیم مسجد میں حضور فرما رہے ہیں 10 سال اعتکاف کرے۔ اب جب بندہ 10 سال مسجد نبوی میں رہے گا، اس کے صدقات بھی وہاں ہوں گے، اس کی عبادات بھی ساری کی ساری وہیں ہوں گی، اس کے معمولات میں جتنی اچھائیاں ہیں وہ ساری مسجد نبوی میں، اور وہاں ثواب بھی دگنا۔ اب وہاں حضور فرماتے ہیں 10 سال اعتکاف کرے، اور دوسری جانب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی کسی ایک ضرورت کو پورا کرے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ وہ جو شخص ہے جو ایک مسلمان کی کسی ایک ضرورت کو پورا کرے گا، 10 سال والے اعتکاف والے شخص سے زیادہ اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے یار، کتنی بڑی خوش بختی والا عمل ہے، کتنا خوش نصیبی والا کام ہے کہ ایک جانب 10 سال کی عبادات اور وہ بھی مسجد نبوی میں، اور دوسری جانب اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، تصاویر بنوانے کے لیے نہیں، لوگوں میں نمائش اور شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کسی مسلمان کی اگر ایک ضرورت کو پورا کیا جائے تو 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ راستہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جانے کا، ایک شارٹ کٹ راستہ ہے۔ دیکھیں ہم سارا جتنی بھی عبادات کرتے ہیں کوشش یہی ہے نا کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، تو یہ سارے راستے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، لیکن یہ مخلوق کے خدا کی خدمت کا راستہ، یہ شارٹ کٹ راستہ، ہر جگہ ہر منزل کے لیے کوئی نہ کوئی ایک راستہ شارٹ دیا جاتا ہے، تو یہ شارٹ کٹ راستہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ابن آدم کو مخاطب کرے گا اور فرمائے گا
کہ میں پیاسا تھا، مجھے پانی کی ضرورت تھی، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اب بندہ سوال کرے گا مالک تو ان چیزوں سے پاک ہے، بے نیاز ہے، تجھے پانی کیسے پلاتا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کی پیاس بجھاتا مجھے وہاں پاتا۔ کتنا آسان رسہ دیا گیا اللہ کے قرب کا، کتنا بہترین رسہ دیا گیا خدا کے قریب ہونے کا، کہ اگر پیاسے کو اس کی ضرورت کے وقت آپ پانی پلا دیتے ہیں تو آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو سکتا ہے۔ اللہ فرمائے گا میں بیمار تھا، تو میری یہ عادت کو نہیں آیا۔ بندہ عرض کرے گا مالک تو بے نیاز ہے، ان چیزوں سے پاک ہے، تجھے تو ضرورت نہیں، پھر یہ کیسی بات ہے؟ تو اللہ پھر فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کو آ جاتا مجھے وہاں پاتا، یعنی میرا قرب تجھے وہاں سے نصیب ہو جاتا۔ آج ہم لوگ عیادت کے لیے جاتے ہیں، لیکن رشتہ داری نبھانے کے لیے ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں کسی بڑے شخص کے پاس جہاں سے ہمیں ہمارے مفادات اور ہمارا مطلب ملتا ہے۔ غریب بندہ سسکتے بلکتے ہوئے مر جاتا ہے، ہم کبھی اس کے پاس نہیں جاتے۔ غریب بندے کی زندگی بیماری اور مشکل میں گزرتی ہے، ہم کبھی اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتے کہ کہیں اس کی کوئی مدد نہ کرنی پڑ جائے۔ اور پھر ہمارے معاشرے کا ایک دو رویہ مزاج ہے، ہم کسی کی سالگرہ پہ جائیں تو ہم بہت سارے تحائف اور بہت سارے ساتھ میں اپنا سامان لے جاتے ہیں، اور جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ہم خالی ہاتھ اس کے سامنے اس کے گھر میں جا کے اس کا بوجھ بن جاتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ تو خوشی کے موقع پہ اسے تو نہ بھی دے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جہاں ضرورت تھی، جہاں لے کے جانا چاہیے تھا، وہاں ہم خالی ہاتھ گئے، اور پھر ہم وہاں سے اس وقت تک اٹھتے نہیں جب تک وہ کوئی چائے پانی کا انتظام نہ کر لے، اور اگر نہ کرے تو ہم پھر بعد میں آ کے لوگوں میں تذکرہ کرتے ہیں کہ یار گیا اور پانی ہی نہیں پوچھا۔ یار وہ مر رہا ہے، اس کے پاس پتہ نہیں بیماری کے پیسے، دوائی کے پیسے بھی موجود ہیں کہ نہیں، اور آپ کا تقاضا ہے کہ وہ آپ سے چائے پوچھے، جوس پوچھے، پانی پوچھے۔ کیسے ہمارے مزاج ہیں، کیسا ہمارا انداز زندگی ہے کہ جہاں جو کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے اور دوسری جانب ہم کر دیتے۔ تو اللہ رب العزت قیامت کے دن پھر فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ پھر وہی عرض کرے گا تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کی بھوک مٹاتا مجھے وہاں پاتا۔ تو بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، خدا کے قریب ہو جائیں، آپ اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصار میں آ جائیں، تو پھر مخلوق کے خدا کی خدمت کرنا شروع کر دیں۔ حقوق اللہ میں کمی آنے نہ دیں، لیکن حقوق العباد پہ توجہ اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہاں معافی کی گنجائش رکھی گئی ہے، یہاں معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک فاحشہ عورت گزر رہی تھی، کہیں کسی کنویں کے پاس سے گزری، وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اس نے اپنا موزہ اتارا، دوپٹہ اتار کے اس موزے سے باندھا اور کنویں میں لٹکایا پانی نکالنے کے لیے۔ یہاں ٹھہر کے ایک بات کروں گا، ایک وہ وقت تھا کہ جب فاحشہ عورت کے سر پہ بھی دوپٹہ ہوا کرتا تھا، اور ایک آج امت مسلمہ کی بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتر چکے ہیں۔ اور یہ کون ہیں جن کے سروں سے دوپٹے اترے ہیں؟ یہ اس رسول کی امت ہیں کہ جن کے سامنے ایک غزوہ سے قیدی لائے گئے، ایک جنگ سے قیدی لائے گئے، ان میں ایک لڑکی تھی جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اور وہ کافرہ تھی، قیدی بن کے آئی تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کملی والی چادر اتار کے اس کے سر پہ رکھی تھی۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ میرے رسول نے جو جملے ارشاد فرمائے تھے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضور نے فرمایا صحابہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو۔ میرے رسول نے تو کافروں کے سروں پہ، کافروں کی بیٹیوں کے سروں پہ چادریں رکھی تھی، اور آج اسی رسول کی امت کی بیٹیاں فیشن اور سکول ڈریس کے نام پہ اپنے سروں سے دوپٹے اتار چکی ہیں، اور پھر گھر سے روکنے والا کوئی نہیں ہے، منع کرنے والا کوئی نہیں ہے، بتانے والا سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، انہیں روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں ہے، انہیں اس بات کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہے کہ یہ ہمارا دین اس سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، بلکہ ہم اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور ہم ساتھ جاتے ہیں۔ کسی دانشور نے کہا تھا کہ اگر عورت کی نفاست دیکھنی ہو تو مرد کے کپڑوں سے دیکھ لو، اور مرد کی غیرت دیکھنی ہو تو اس کے گھر کی خواتین کے پردے سے دیکھ لو۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہماری خواتین کہاں کھڑی ہیں، ان کے پردے کا کتنا اہتمام ہے، اور پھر اپنی غیرت کا تقاضا ہم اس سے، اور اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں۔ تو اس دور کی فاحشہ عورت کے سر پہ دوپٹہ تھا، اس نے وہ اتارا، موزے سے باندھا،
کنویں میں اتارا, پانی نکال کے اس پیاسے کتے کو پلایا, اس نے پانی پیا, اسے زندگی مل گئی. ادھر پانی پلایا, ادھر خالق کی جانب سے موت والے فرشتے کو حکم ہو گیا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے. اب جب اس کی روح قبض کر لی گئی, موت کا فرشتہ آ گیا, جان جانے آفرین کے حوالے کر دی. یہ پہلا فیصلہ. دوسرا بھی ساتھ ہی سنا دیا گیا, اور دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس فحشا عورت کی زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. یار ایک پیاسے کتے کو, ایک فحشا, وہ خود گناہگار ہے, دوسروں کو گناہ کی ترغیب دیتی ہے. اتنی بڑی گناہگار خاتون ایک کتے کو پانی پلاتی ہے, اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اشرف المخلوقات انسان اگر کسی اپنے مسلمان بھائی کے کام آئے گا, پھر ذرا سوچے نا کتنی برکتیں, کتنی رحمتیں, کتنی آسانیاں, کتنی بہتریاں آپ کی زندگی کا حصہ بنے گی. لیکن افسوس کے ساتھ ہم یہ نہیں کرتے, اور پھر حقوق و لباد میں ہم ادائیگی کا مزاج رکھتے ہیں, لیکن زندہ رہتے ہوئے نہیں, مر جانے کے بعد, کسی کے چلے جانے کے بعد ہم اس کی قدر کرتے ہیں. جیتے جی ہم کسی کی تعریف کے قائل نہیں ہیں, اس کے حق میں بات کرنے کے قائل نہیں ہیں. کسی نے کہا تھا کہ یہ جملہ سننے کے لیے کہ یہ انسان بڑا اچھا تھا, انسان کو مرنا پڑتا ہے. حقیقت ہے بھائی, انسان کو اگر یہ جملہ سننا ہے نا کہ یہ بڑا اچھا انسان تھا, مرنا پڑتا ہے. جیتے جی لوگ تعریف نہیں کرتے, جیتے جی اس کے حق میں آواز نہیں اٹھاتے. مرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا قبرستان میں, قبر پہ کسی کا پاؤں آ جائے نا تو ساتھ والا غصہ کر جاتا ہے, نیچے دیکھو مردے کی بے ادبی ہو رہی ہے, قبر کی بے ادبی ہو رہی ہے. مرنے کے بعد اتنا ادب ہے, قبر پہ پاؤں نہیں آنے دیتے. اور جیتے ہوئے ہم چار لوگ مل کے ایک ایک بندے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم میٹنگیں کرتے ہیں, ہم گروپنگ کرتے ہیں, اسے دبایا کیسے جائے, اس کی عزت میں جو اضافہ ہو رہا ہے اسے ختم کیسے کیا جائے. کسی کو اللہ 4 پیسے دے دے, ہم فوراً سے یہ تجزیہ کرتے ہیں, حرام کمانا شروع کر دیے. کب سے یہ تقسیم تمہارے ہاتھ آئی ہے یار؟ تم لوگوں کو بتاؤ گے یہ حلال کما رہا ہے, حرام کما رہا ہے. اس نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, جو کمائے گا اس کا حساب دے گا. لیکن جو تجزیہ آپ کر رہے ہیں, اگر یہ بغیر کسی دلیل کے, تو کل آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. تو یہ جو آپ کا نظریہ, یہ آپ کی سوچ ہے, اسے بدلنا ہوگا. اس میں مجھے اور آپ کو رخ تبدیل کرنا ہوگا. یہ مرنے کے بعد ہم چارپائی کو بھاگ کے دوڑ کے کندھا دے رہے ہوتے ہیں. ثواب کا کام ہے, دینا چاہیے, لیکن جیتے ہوئے جب وہ پریشان ہے تو تب اسے دینا, اس کے ساتھ کھڑے ہوں, اس کا سہارا بنے, اس کا آسرا بنے. مرنے کے بعد ہم لوگ 50 ہزار کی دیگیں اس کے ثواب کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور زندہ رہتے ہوئے ہم 50 دوائی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جب ختم کرتے ہیں نا تو شہرت ہوتی ہے, نمائش ہوتی ہے, لوگ پوچھتے ہیں کس نے یہ ختم کیا ہے, کس نے یہ دعوت کی ہے, کس نے 40ویں کا سارا ذمہ اپنے اوپر لیا. اور زندہ رہتے ہوئے صرف اسے پتہ ہوتا ہے اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے پھر ہم زندہ رہتے ہوئے کسی کے کام نہیں آتے, اور مرنے کے بعد اپنی نمائش کے لیے ہم یہ سارا اہتمام کر لیتے ہیں. تو زندہ رہتے ہوئے کسی کے حق میں آواز اٹھائیں, اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اس کا سہارا بنیں. مرنے کے بعد آپ نے شاید یہ منظر دیکھا ہو, میں نے مرتبہ دیکھا, لوگ آتے ہیں چارپائی پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں, ہلا ہلا کے کہتے ہیں دیکھو تمہارا بھائی آیا, آنکھیں کھولو. وہ بھائی جب اس کی آنکھیں کھلی تھی, جب وہ دیکھ سکتا تھا, تب بھائی کیوں نہیں آیا؟ جب وہ سسک کے بلک کے جان جانے آفرین کے حوالے کر رہا تھا, جب اس کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں تھے, اس کے بچے بھوک سے مر رہے تھے, اس وقت بھائی کیوں نہیں آیا؟ اب مر گیا ہے, دیکھ نہیں سکتا, بتا نہیں سکتا, اب بھائی کہتا ہے آنکھیں کھولو دیکھو میں آیا ہوں. اب کیا فائدہ ہے؟ تو بھائی جو مرنے کے بعد چارپائی ہلا کے کہنا نا کہ دیکھو بھائی آیا ہے, زندگی میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. زندگی میں تو ہم جائیداد کی خاطر جان لے لیتے ہیں اپنے بھائی کی. یا آپ نے شاید ویڈیو دیکھی ہو, سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہے, کہ 2 بھائیوں کی قبر ایک بازار میں بنائی گئی ہے, اور اس کے بعد ان کے باپ سے سوال کیا گیا تو اس نے کہا یہ کچھ 1 مرلہ 1.5 مرلہ یہ زمین تھی,
ان دو بھائیوں نے اس پہ جھگڑا کیا کہ یہ میری ہے میری ہے، اور دونوں نے ایک دوسرے کو مار دیا۔ تو میں نے ان کی قبریں اس لیے یہاں بنائی ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے عبرت بن سکے کہ زمین یہی ہے، یہ چلے گئے۔ تو کیا فائدہ ہے اس زمین کا جو آپ کو نصیب ہی نہیں ہونی؟ ہم ایک مرلے کی زمین سے کنال کے پیسے لگا دیتے ہیں لیکن ضد نہیں چھوڑتے، انا نہیں چھوڑتے، اپنی نسلیں برباد کر دیتے ہیں ہم دشمنیاں نبھاتے ہوئے، لیکن عاجزی کی جانب، معافی کی جانب، انکساری کی جانب ہم نہیں آتے۔ مرنے کے بعد ہم کہتے ہیں یار ہماری وہ ان کے خاندان والوں سے صلح کراؤ، ہم اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اور زندہ رہتے ہوئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ہاتھے چڑھے اور ہم اسے قتل کر دیں۔ تو کیوں ایسا ہے یار؟ اپنی 4 دن کی زندگی ہے، ہنسی خوشی گزارو، کسی کے لیے اچھائی کر جاؤ، کسی کے بھلائی کا کام کر جاؤ، کسی کی بہتری کے لیے کوئی اسباب پیدا کر جاؤ تاکہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے ذریعہ نجات بن سکے۔ تو اس مزاج کو بدلنا ہوگا، ہمیں اس دو رویا انداز کو بدلنا ہوگا، اور جب یہ بدلے گا نا پھر ہماری زندگی میں بھی آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ کرو مہربانی تو میل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو تم جب کسی زمین والے کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے نا، رب کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر آسانیاں تقسیم نہ کی جائیں تو مشکلات جمع ہو جاتی ہیں، تو آسانیاں تقسیم کرنے کا مزاج بنائیے۔ اور سچی بات ہے بھائی، مخلوق خدا کی خدمت میں اللہ نے جو تسکین رکھی ہے نا، وہ آپ کو کہیں اور سے نصیب نہیں ہوگی۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کر کے دیکھیں، آپ کو رات کو جو چین کی نیند آئے گی وہ شاید کبھی نہ آئی ہو۔ اور اس بات پہ میرا اور آپ کا دین ہمیں بڑی توجہ دلاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کوشش کریں مرنے کے بعد جو آپ نے سارا اہتمام کرنا ہے نا وہ زندہ رہتے ہوئے کریں، تاکہ کسی کی زندگی آسان ہو سکے۔ ایک بیوہ خاتون تھی، اس کا یتیم بچہ بھوک کی وجہ سے جان جانے آفرین کے حوالے کر دیتا ہے، مر جاتا ہے۔ اب محلے والے اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں جیسے ہم بھی کرتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد اب یہ رواج اور مزاج بھی ختم ہو گیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم یہ دکھ کی گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، اب تو مرنے والا جب کوئی مرتا ہے تو اس کے گھر والوں کو اس کے مرنے کا دکھ کم اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہماری ریت روایت جو ہے یہ بھی بڑی غلط ہے کہ ایک تو اس کا گھر اس کے فوتگی ہو گئی، رشتہ دار مر گیا، باپ فوت ہو گیا، وہ دکھ ہے، اور دوسری جانب ہم سارے اس کے گھر میں ٹوٹ پڑتے ہیں، اور جب تک پھر کھانا پک نہ جائے ہم جاتے بھی نہیں ہیں۔ بندے کو جب تک ہم اس کی عزت نفس کا مذاق نہ بنا لیں اس وقت تک ہمیں چین بھی نہیں آتا۔ تو اب وہ سارے محلے والے مل کے انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا۔ 3 دن تک اس بیوہ خاتون کے گھر کھانا پکا۔ فوتگی کے دن ختم ہوئے، پھر بھوک، پھر پریشانیاں، شدت بھوک کی جب بڑھی نا، مشکلات فاقے بڑھے، تو اس خاتون کی ننھی معصوم بچی اسے مخاطب کرتی ہے، اور مخاطب کر کے کہتی ہے ماں میرا دوسرا بھائی کب مرے گا؟ ماں کی روح تڑپ گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ کہا بیٹا بہنیں تو ویروں کا مان ہوتی ہیں، یہ تو جان قربان کر دیتی ہیں، یہ تو اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہیں بھائیوں کے لیے، ان کے تو ہاتھ اٹھتے ہیں تو ہمیشہ بھائیوں کے حق میں اٹھتے ہیں، یہ تو اپنی حصے کی جائیداد اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی ناراض نہ ہو۔ بیٹا تمہارے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا، یہ بات تمہارے ذہن میں کیسے آئی؟ تو وہ ننھی معصوم بچی یہ صفاق معاشرے کی عکاسی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ماں جب بڑا بھائی مرا تھا تو ساتھ والے انکل نے کھانے کا اہتمام کیا تھا، اب چھوٹا مرے گا تو شاید دوبارہ کھانا میسر آئے گا۔ اور ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے بھائی، یہ میں آپ کو سنی سنائی کہانی نہیں سنا رہا۔ آج کے دور میں تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ کتنے باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے گلے کاٹ دیے بھوک سے تنگ آ کے، کتنی بیٹیاں ہیں جو اپنے سہاگ آباد کرنے سے قاصر ہونے پر انہوں نے پنکھے سے لٹک کے اپنی جانیں دے دی۔ اسی معاشرے کی ایک لڑکی پنکھے سے لٹک کے جانے آفرین کے حوالے کرتی ہے اور خط لکھ کے جاتی ہے کہ جو باپ مجھے عید پہ چوڑیاں نہیں لے کے دے سکتا وہ جہیز دے کے مجھے رخصت کیسے کرے گا؟ تو اس سے پہلے کہ کوئی ماں اپنی بچیوں کو چوک میں رکھ کے اوپر یہ بورڈ لگا دے کہ بچیاں برائے فروخت، اس سے پہلے کہ کوئی نوجوان پنکھے سے غربت سے تنگ آ کے لٹک جائے،
اس سے پہلے کہ کوئی باپ اپنے جگر پاروں کو غربت سے تنگ آ کے کاٹ دے، مجھے اور آپ کو اپنے علاقے میں، اپنی گلی محلے میں، اپنے آس پاس نظر دوڑانا ہوگی۔ کون ہے جس کی زندگی میں مشکل ہے؟ کون ہے جو پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے؟ کون ہے جس کی زندگی میں دکھ ہیں، اسے سکھوں کی ضرورت ہے؟ کون ایسا ہے جس کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں گے تو اس کی زندگی آسان ہو جائے گی؟ یار لوگوں کو راضی کرنے کے لیے لاکھوں روپے کی ویل کتوں کی لڑائی پہ نہیں کرتے ہو؟ ناچ گانے والی آ جائے دوست کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنی ساری جمع پوجی لٹا دیتے ہیں، تو وہ پیسہ کسی غریب کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے نا یار، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کے کام بھی آیا جا سکتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت سارے پیسے دے کے کسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر ہی یہ مدد ہوگی۔ کسی سے آپ اس کا دکھ پوچھ کے، اس کے دکھ کے مداوے کے لیے اگر کوئی آپ آواز بھی اٹھا لیتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے، اس کا بھی آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ اور آج کے دور میں ہم لوگ دکھ، کسی کے دکھ کو بانٹنے کے لیے نہیں سنتے، مزہ لینے کے لیے سنتے ہیں، پھر دوسروں کو سناتے ہیں، اس سے لطف لیتے ہیں۔ تو یہ حقوق العباد بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ حقوق اللہ میں سستی نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ حقوق العباد میں معافی کی گنجائش نہیں رکھی گئی، اس وجہ سے ان میں بالکل کمی نہیں ہونی چاہیے، ان میں بالکل سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی حقوق اللہ کا ایک حصہ ہے کہ جب یہ ادا کریں گے تو آپ کی رغبت، آپ کی جو ترغیبی انداز ہے وہ اللہ کی جانب مزید متوجہ ہو جائے گا، آپ اللہ کی بارگاہ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ جب لوگوں کی دعائیں آپ کے حق میں اٹھیں گی تو آپ دین کے ساتھ ویسے بھی جڑ جائیں گے۔ تو یہ مقصد تخلیق انسان جو میرے اور آپ کے سامنے اللہ کی بارگاہ سے رکھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عبادت میں زندگی گزاریں، اور عبادت کی دو قسمیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ایک طرف یہ مقصد تھا، اور دوسری جانب کچھ مقاصد میں نے اور آپ نے اپنے لیے طے کر لیے۔ گفتگو کے آخری حصے میں ہوں، توجہ سے باتیں سننے والی ہیں، اور وہ مقاصد جو میں نے اور آپ نے اپنے لیے طے کیے ہیں، ان میں سے بڑے مین جن پہ ہماری زندگی کا مدار اور سارے معاملات گھومتے ہیں، وہ تین ہیں۔ پہلی چیز نام بنانا، دوسری چیز لباس اچھا ہونا چاہیے، تیسری چیز مکان اچھا ہونا چاہیے۔ ان تین چیزوں کے گرد ہم گھومتے ہیں۔ نام میں ہماری ساری نمائش، ہمارے سارے معاملات شامل ہو جاتے ہیں، اور نام بنانے کی کوشش یہ انسان کی کچھ فطری جو تقاضے ہوتے ہیں ان میں رکھی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ بچپن میں غیر شعوری طور پہ بھی کہیں نہ کہیں اپنا نام لکھ رہا ہوتا ہے، کبھی کاپی پہ، کبھی کتاب پہ، کبھی سائیکل، کبھی موٹر سائیکل، کبھی دیوار، جہاں اسے موقع ملتا ہے نا وہ اپنا نام لکھتا ہے۔ یہ اس کے اندر ایک خواہش اور تمنا ہوتی ہے، اور انسان ساری زندگی یہ خواہش رکھتا ہے کہ میرا نام اونچا ہونا چاہیے، لوگ مجھے جانتے ہوں، لوگوں میں میری پہچان ہو، اور اس کے لیے پھر وہ ساری زندگی کوشش کرتا ہے کہ میرا نام بننا چاہیے۔ پہلی چیز نام کے لیے کوشش کی جاتی ہے، دوسری چیز لباس کے لیے۔ ایک بزرگ تھے، انہیں کسی بڑے پروگرام میں دعوت دی گئی، وہ وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ اپنی فقیری حالت میں، پھٹے پرانے کپڑے، اسی انداز میں وہاں تشریف لے گئے۔ جو دربان کھڑے تھے انہوں نے دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ انہوں نے کہا بھائی یہاں بڑے بڑے مہمانوں نے آنا ہے، تم اندر نہیں جا سکتے، تمہارے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، تمہارا کچھ سلیقہ، کوئی طریقہ، کوئی معاملات ہی نہیں ہے، کہاں جا رہے ہو؟ واپس آ گئے، گھر آئے، اچھا لباس پہنا، خوبصورت ترے والا امامہ پہنا، جوتے اچھے پہنے، دوبارہ پلٹ کے وہیں گئے۔ اب جب دوبارہ گئے نا تو لوگ ہار پکڑ کے کھڑے تھے، نعرے لگائے جا رہے تھے، استقبال کیا جا رہا تھا۔ جب بالکل قریب پہنچے تو واپس پلٹ پڑے۔ جو انتظامیہ والے تھے، میزبان تھے، انہوں نے کہا بابا واپس کیوں جا رہے ہیں آپ؟ یہ سارا انتظام آپ کے لیے، اس میں کوئی کمی رہ گئی، استقبال اچھا نہیں ہوا، پروٹوکول ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں واپس اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ جتنا پروٹوکول، یہ جتنا یہ استقبال، یہ نعرے، یہ سب کچھ، یہ تو اس لباس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں تو تھوڑی دیر پہلے بھی آیا تھا، تم نے دھکے دے کے واپس نکال دیا تھا۔ تو لباس اس معاشرے کی مجبوری بھی بن چکا ہے، کیونکہ ہم کسی کی شخصیت کا اندازہ اس کے کردار سے نہیں، اس کے لباس سے لگاتے ہیں۔ کسی نے لباس اچھا پہنا تو ہم اس کے ہاتھ چوم لیتے ہیں،
اور اپنے امام مسجد جس کو اللہ نے علم کی دولت سے بھی نوازا ہوتا ہے اور امامت کے نور سے بھی اسے منور کیا ہوتا ہے، اسے ہم کبھی ملنا گوارا ہی نہیں کرتے، اس سے ہم کبھی ادباً احتراماً بات کرنا ہی گوارا نہیں کرتے۔ جس شخص کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے اور اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہے، ہم اس بندے کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو مصلی امامت پہ کھڑے ہونے والا ہے، جو ہمیں دین سکھانے والا ہے، جو ہماری نسلوں کے بہتر مستقبل کا ضامن ہے، ہم اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے، اس کے ساتھ عقیدت کے ساتھ پیش نہیں آتے۔ تو یہ لباس سے ہم شخصیت کا فیصلہ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کے پھٹے پرانے لباس سے آپ اس کی شخصیت کا اندازہ لگا کے اسے کمزور سمجھ رہے ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اس کی آواز رد نہ کی جائے۔ تو کبھی کسی کے لباس سے اس کی شخصیت کا اندازہ نہ لگائیے گا۔ تو یہ دوسری چیز۔ تیسری، مکان کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ہم مکان اچھا بنانے کے لیے لگے رہتے ہیں، بلکہ ہم مستری کام کرنے والے لوگ دوسرے شہر سے لاتے ہیں۔ علاقے والے کام نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ کیوں لاتے ہیں دوسرے شہر سے؟ اس لیے تاکہ لوگوں کو بتا سکوں کہ وہ جو لاہور میں بڑا پلازا ہے نا مین، جس نے وہ بنایا ہے نا، اس نے میرا گھر بنایا ہے۔ جس نے فلاں اچھی جگہ، مطلب کسی بھی جگہ کی مثال دے کے تو بتایا جاتا ہے اس نے میرے گھر کا کام کیا ہے۔ اور پھر تھوڑا ڈیفرنٹ ڈیزائن بنواتے ہیں ہم، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس نے بڑا خرچہ کیا ہے، نمائش کے لیے ہم یہ نام بنانے کے لیے، گھر اچھا بنانے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ تین مقاصد ہم نے رکھے اور ایک مقصد اللہ نے ہمیں دیا۔ اب ان سب کو ہم اپنے سامنے رکھ کے دیکھیں بھلا کامیابی کس میں ہے اور ناکامی کس میں ہے۔ تو پہلے ہم اپنے طے کردہ مقاصد پہ توجہ دیتے ہیں۔ پہلا نام، دوسرا لباس، تیسرا مکان۔ اب دیکھیے گا ان کی حقیقت کیا ہے۔ ساری زندگی جن کے لیے کوشش کی، موت کا فرشتہ آیا، سانسوں کی مالا ٹوٹی، سب سے پہلے جس نام کے لیے آپ نے ساری زندگی محنت کی تھی وہ نام ختم ہو گیا۔ اب کیا چل رہا ہے؟ اب چودھری صاحب، ملک صاحب، وڈیرا، جٹ، بٹ، رانا، گجر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ چل رہا ہے، میت صحن میں پڑی ہے، میت کمرے میں پڑی ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، ڈیڈ باڈی بیرون ملک ہے، ڈیڈ باڈی کو ایئرپورٹ پہ اتار لیا گیا ہے، ڈیڈ باڈی کو اس وقت گھر لے جا چکے ہیں۔ وہ نام جس کے لیے ساری زندگی کوشش کی تھی، وہ نام سب سے پہلے ختم ہو گئے۔ ایسا نہیں کہا جاتا چودھری نعیم فہیم اسے لے کے وہاں جا رہے ہیں، وہاں یہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اب ڈیڈ باڈی اور میت چل رہی ہے۔ دوسری چیز، لباس کے لیے محنت کی تھی، کوشش کی تھی، لباس لوگ جانتے ہیں اسٹیٹس ہے، لباس خوبصورت ہونا چاہیے۔ جس لباس کے لیے آپ نے اتنی محنت کی نا، آپ نے کئی لاکھ کا لباس کیوں نہ پہن رکھا ہو، جب موت کا فرشتہ آئے گا نا، جس لباس کو آپ سب سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، اس کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے کہ اسے ترتیب سے اتارا جائے، بلکہ اسے پھاڑ کے یا کاٹ کے اتارا جاتا ہے۔ اس لباس کی حقیقت یہ ہے جس کے لیے آپ نے اتنی کوشش کی، اسے پھاڑ کے اتارا جا رہا ہے، کاٹ کے اتارا جا رہا ہے۔ اور تیسری چیز، مکان کے لیے آپ نے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کوشش کی تھی اور بنایا تھا۔ اب اس مکان کی حقیقت یہ ہے کہ آپ مر گئے، آپ کو غسل دے دیا گیا، اب آپ کے جنازے کا وقت ہے۔ گھر والوں نے مشورہ کیا کہ جنازہ کس وقت رکھا جائے۔ شام کو 8 بجے 10 بجے بھی رکھا جا سکتا تھا، لیکن گھر والوں نے مشورہ کیا کہ جنازہ 6 بجے ہونا چاہیے، تاکہ مہمان آئے ہوں گے، ان کو کھانا بھی کھلانا ہے، انہیں واپس بھی روانہ کرنا ہے۔ اس وجہ سے جنازہ 10 12 11 7 کی بجائے 6 بجے رکھا جائے۔ او بھائی، جس گھر کو تم نے نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھا، محنت کر کے بنایا اتنی کوشش سے، تمہارے گھر والے، تمہارے بیٹے، تمہارے ماننے چاہنے والے تمہیں 2 گھنٹے اس مکان میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جلدی کرو، 10 کی بجائے 6 بجے رکھو، اسے گھر سے نکالو، جنازہ گاہ کی طرف لے جاؤ۔ تو یہ ہمارے طے کردہ مقاصد کی حقیقت ہے کہ سانسوں کی مالا ٹوٹتے ہی یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری جانب مقصد تخلیق انسان جو اللہ نے بتایا، عبادت، اس کی حقیقت آخری بات عرض کر اجازت چاہوں گا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دربار پہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہ کوئی ایسا شخص ملا جس کا عقیدہ کوئی درست نہیں تھا۔ اس نے کہا حضرت، یہ باقی لوگ تو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، انہیں تو پتہ نہیں ہے، یہ تو اس لیے یہاں آئے ہیں، آپ تو پڑھے لکھے ہیں، علم رکھتے ہیں، سمجھدار ہیں،
عالم ہیں، یہاں آپ کیوں یہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہاں رب کی آیات کی اور وعدوں کی تصدیق کرنے آیا ہوں۔ تو کہا حضرت وہ کیسے؟ کہا میں نے یہ سن پڑھ رکھا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ میں یہاں دیکھنے آیا ہوں کہ فرید نے ساری زندگی رب کا ذکر کیا ہے، بھلا رب کا وعدہ بھی پورا ہوا ہے یا نہیں؟ کہا پھر کیا آپ نے نتیجہ نکالا؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے جو رب کا وعدہ اور آیت سنی تھی پڑھی تھی اس پہ واقعی حقیقتاً اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا فرید نے ساری زندگی اللہ اللہ کی صدائیں بلند کی ہیں، اور اللہ نے فرید کے جانے کے بعد زمین والوں کی زبان پہ حق فرید یا فرید کی صدائیں بلند کر دی ہیں۔ تو اگر آپ اس مقصد کے مطابق زندگی گزارتے ہیں پھر آپ کا نام بھی باقی رہے گا، آپ کا کام بھی باقی رہے گا، آپ کا پیغام بھی باقی رہے گا۔ تو اس مقصد تخلیق کے انسان کو سمجھیے کہ آپ کو پیدا کیوں کیا گیا۔ اور یہ ایک بات علی بھائی نے کہی تھی کہ اہل علاقہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمل کی ترغیب کیسے ہوتی ہے انسان کو، عمل کی جانب انسان بڑھتا کیسے ہے۔ تو ایک ہی بات آسان فہم کہ نیکی کرنے سے زیادہ اہم ہے گناہ سے بچنا۔ اگر آپ گناہوں سے بچنا شروع کر دیں گے تو نیکی کی جانب آپ کی رغبت خود بخود ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور مدارس دینیہ یا دیگر دینی تعلیم کے ساتھ جڑے لوگوں میں یہ چیز اسی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے کہ ان کی رغبت اس وجہ سے زیادہ بن جاتی ہے کہ یہ خود بخود ماحول کی وجہ سے یہ برائیوں سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مشکل ہوتا ہے گناہ کو چھوڑنا، ایک عادت بن چکی ہوتی ہے، اس عادت سے نکلنا نجات پانا تھوڑا اوکھا ہوتا ہے، لیکن تھوڑا ترتیب کے ساتھ وقت کے ساتھ وہ ختم کی جا سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج معافی مانگی توبہ کی اور بس کل ہم ولی بن جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تھوڑا وقت لگتا ہے، تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑا خود کو کوسنا پڑتا ہے، خود کو سمجھانا پڑتا ہے، پھر آہستہ 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 انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ آپ نیت کریں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، پھر ایک عرصے تک اس پہ محنت کریں۔ جب آپ کی جھوٹ کی عادت ختم ہو جائے گی پھر آپ نیت کریں آئندہ کے بعد گالی نہیں دوں گا۔ جیسے جیسے آپ ان گناہوں سے بچیں گے، جب آپ گالی نہیں دیں گے تو آٹومیٹکلی رب کی تسبیحات آپ کی زبان پہ آ جائیں گی، درود آپ کی زبان پہ آ جائے گا۔ جب آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ سچ بولنا شروع کر دیں گے۔ تو گناہوں سے بچنا شروع کر دیں آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اللہ کرے گا ایک دن آپ دین کے ساتھ اتنے زیادہ قریب ہو جائیں گے کہ پھر جب آپ گناہ کریں گے تو پھر آپ کے اندر یہ بات کھٹکے گی کہ نہیں یہ نہیں کرنا، اور پھر یہی باعمل انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات مجھے آپ کو عمل والی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آخری دم تک حضور کی ذات سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ زمانہ اب ہم بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلماں بھول گئے، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، وما علینا الا